بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم چھٹے باب کا عنوان نمبر 2 دوسرا عنوان وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم۔ اس میں یہ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے صحابہ کرام کی لسٹ میں جو پہلے صحابی کا ذکر آیا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے صحابہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا کیا نام تھا؟ صحیفہ صادقہ۔ دوسرا سوال ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ صحیح جواب ہے قرات۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس ملک کے حکمران کے لیے دعوت اسلام کا خط لے کر گئے؟ صحیح جواب ہے حبش۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں مقرر رہے، امیر مقرر رہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت لکھیے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو موسیٰ اور والد کا نام قیس ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کب وفات پائی اور کہاں دفن ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے 65 ہجری میں فسطاط میں 92 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سوال نمبر 3 ہے صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ارشادات کا جو مجموعہ جمع کیا تھا اس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا، تھوڑا آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، مسئلہ پوچھا جاتا جس کے متعلق انہیں زبانی کچھ یاد نہ ہوتا تو وہ اس میں دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجموعے کو نہایت عزیز، یعنی کہ وہ اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوش الحانی کی صحابی کو عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز، یعنی کہ جو قرات تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، وہ بے حد خوبصورت تھی، جیسی خوش الحانی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق تلاوت کے بارے میں لکھیں۔ جواب، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت قرآن مجید کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دل سوزی اور خوش الحانی سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سریلی اور لہجہ نہایت خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو میرا قرآن مجید پڑھنا پسند آیا ہے تو میں قرآن مجید کی تلاوت یوں ہی جاری رکھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے، اے ابو موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔
اگلا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق علم اور عبادت کے بارے میں لکھیں۔ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق علم۔ حضرت یہ علم ہے اور آگے عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے نمایاں کام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کتابت ہے، تاہم روایت حدیث میں بھی ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 700 احادیث مروی ہیں، ان سے تقریباً 700 حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں، جن میں سے 17 جو ہیں وہ ہیں متفق علیہ میں، اور روایت حدیث میں مہارت کے باوجود احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہوتی تو بتا دیتے، اگر زبانی کچھ یاد نہ ہوتا تو اسے دیکھ کر پھر جواب دیتے کہ اپنے پاس سے، یا اس طرح سے محتاط انداز میں بیان فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق عبادت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عابد، زاہد، شب بیدار، کثرت سے روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے۔ اخلاص فی الدین، پاکیزہ اتوار و خصائل اور سماعت حدیث کے شوق نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا محبوب بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں وصف زہد و ورع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر روزے کی حالت میں رہتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کے اس طرز عمل کے متعلق آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں میانہ روی پیدا کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور اپنے اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ سوال نمبر 3 ہے بئر معونہ کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ جواب ہے بئر معونہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، جس میں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قبلہ بنی عمر کی دعوت پر بھیجا تاکہ انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جا سکے۔ واقعہ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 70 صحابہ کو قبلہ بنی عمر کے پاس بھیجا، جن میں زیادہ تر صحابہ قرآن کے حافظ اور دیندار تھے۔ ان صحابہ کے درمیان حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ بئر معونہ کے مقام پر پہنچا تو بنی سلیم کے قبائل، جنہوں نے قبیلہ بنی عامر سے دشمنی کر رکھی تھی، ان پر حملہ کر دیا۔ نتیجے میں تمام صحابہ شہید ہو گئے سوائے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے جو بچ گئے اور مدینہ واپس آئے۔ اس سبق سے کئی اہم سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تحفظ اور حفاظت کی اہمیت۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب کوئی مشن بھیجا جائے تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اعتماد کی اہمیت اور اس کے نقصانات۔ مسلمانوں نے قبیلہ بنی عامر کی دعوت پر بغیر کسی مشکوک صورتحال کے بھروسہ کیا، جو بعد میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اعتماد کے ساتھ ساتھ تحفظ اور جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ صبر اور استقلال۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور صبر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیشہ صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کے لیے رہنمائی۔ آج کے دور میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ معلومات کی تصدیق۔ ہر معاملے کی درست معلومات حاصل کر کے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بغیر تصدیق کے کسی پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحفظ کے اقدامات۔ کسی بھی مشن یا احتجاج یا اجتماع میں شرکت کرنے سے پہلے حفاظت کے اقدامات کرنا ضروری ہے۔
सफ़र या किसी मुहिम में जाने से पहले सिक्योरिटी प्लान जो है वो बनाना चाहिए। ताल्लुकात की बेहतर निगरानी, मुख्तलिफ अफराद और ग्रोहों के साथ ताल्लुकात की निगरानी और इनके इरादों को समझना ज़रूरी है। अगर किसी पर शक हो तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी चाहिए। तरबियत और तैयारी, हर वक्त हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसलमानों को तरबियत देनी चाहिए कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना कर सकें। इस तरह हम इस वाक़े से ये सबक हासिल करते हैं कि मुश्किलात से बच सकते हैं। अगर हम वक्त से पहले अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो मुश्किल हालात से हम बच जाते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने ईमान की भी हिफाजत कर सकते हैं और दूसरी मुश्किलात से भी बच सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।